کی خصوصیت اور اس کی نعمتوں سے مالا مال اور بہرہ ور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بے شمار خصوصیتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پابندی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ آپ نے 1 مہینے کا اعتکاف کیا، پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، اور آپ ترکی کے خیمے میں اعتکاف کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حضور، میرے سردار آخری عشرے کا اعتکاف پابندی سے کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنی جانب سے وہ خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، نبی کے چاہنے والوں پر، قیامت کی صبح اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والوں پر ایک روزہ فرض کیا ہے، جو ماضی کی تمام امتوں پر فرض کیا۔ اور روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن یہ جان لے کہ یہ ماہ مبارک دل کے تزکیے کا نام ہے، اللہ کے خوف کا نام ہے۔ دل کے اندر جو گندگیاں ہیں اور دل کے اندر جو برائیاں ہیں، جو دنیا کی محبت موج زن ہے، اور اللہ کی جگہ دنیا کو انہوں نے جگہ دے دی ہے، تاکہ ان روزوں کی وجہ سے دل کا تزکیہ ہو سکے، دل کی صفائی ہو سکے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ہماری زندگی میں آیا۔ ہم نے کبھی آپ علیہ السلام کو اس سے پہلے یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ منبر پر تشریف لاتے ہیں، پہلے درجے پر چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دوسرے درجے پر چڑھتے ہیں آپ آمین کہتے ہیں، تیسرے درجے پر چڑھتے ہیں آپ آمین کہتے ہیں۔ یہ زندگی میں پہلا واقعہ تھا۔ جب آپ فارغ ہو گئے خطبہ دینے سے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھنے کے بعد آمین فرمایا، اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ ہمیں سمجھا دیجئے گا۔ نبی پاک، آمنہ کا لال، بطحہ کا سردار، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی۔ میرے مسلمان نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ کے رسول نے اگر کسی بات پر آمین کہہ دیا تو اللہ نبی کی بات کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ حضرت جبریل امین آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور آپ کے لیے یہ پیغام لاتے ہیں اور یہ بد دعا کرتے ہیں، نبی آمین کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب پہلے درجے پر چڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے آمین کہا، پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ شخص، وہ سعادت مند مسلمان، وہ خوش قسمت انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقدس اور یہ ماہ مبارک برکتوں والا مہینہ جو تمام مہینوں پر فضیلت افضلیت رکھتا ہے، اگر اس نے ماہ مبارک کے اندر اپنے اللہ سے بخشش نہ کرائی، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، تو اس سے بڑا خسارے میں اور اس سے بڑا ملعون کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ دوسرے درجے پر چڑھتے ہیں اور یہ کہا کہ جس شخص نے اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں یا جوانی کی عمر میں پایا، ان کی خدمت نہیں کی اور ان کا خیال نہیں رکھا، اپنے باپ کا،
اپنی ماں کا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں، آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا تو دور، ان کی توہین کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور ان کا کہنا نہیں مانتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس ماں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تجھے کبھی احساس ہوا، کبھی تو نے سوچا کہ وہ تیری ماں جو تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، درد سہتی ہے، تکلیف کو برداشت کرتی ہے، مشقت کو سہتی ہے، اور تجھے کبھی پریشان ہونے نہیں دیتی، تیری ولادت کے موقع پر جو تکلیف اس کو ہوتی ہے، جو درد ذہ اس کو ہوتا ہے، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اگر اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو، اس کی پریشانی کو اگر پہاڑ پر اتار دیا جائے تو پہاڑ ریزے ریزہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے لیے بھی آمین کہا کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی اور وہ اس دنیا سے یوں ہی چلے گئے، تو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ لعنت ہو اور وہ خسارے میں ایسا شخص۔ اور تیسرے درجے پر چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خسارے میں ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا ذکر آئے اور درود شریف اس کی زبان پر جاری اور ساری نہ ہو۔ میرے بھائی، ایمان کا کمال درجہ اور ایمان کا آخری درجہ حضور پاک علیہ السلام سے دل و جان سے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنا، یہ ایمان کا کمال درجہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا اگر ذکر آئے تو زبان پر درود شریف جاری ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ شخص اللہ کے نبی کا نام نہیں لیتا ہے، درود شریف نہیں پڑھتا ہے، تو یاد رکھنا حضرت جبریل امین نے اس کے لیے بد دعا کی ہے اور نبی نے اس پر آمین کہا ہے۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر ایک رات عطا فرمائی ہے، ایک شب عطا فرمائی ہے۔ زمانہ ماضی میں لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال کی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آقا سردار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسرت بھرے انداز میں احساس کے ساتھ یہ پوچھا کہ ماضی کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اعمال میں، نیکی میں ہم سے وہ آگے اور سبقت لے جائیں گے۔ یہ جملہ کہنا تھا، نبی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور نبی کی ہر بات اور نبی کی ہر منشا، دل میں جو خیال آتا ہے، اللہ ہر اس ارادے کو جانتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے اور میرے محبوب کی جماعت کیا چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خوشخبری کے لیے اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ وہ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں اتار دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 83 سال کی عبادت، 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی شخص رات میں جاگ کر اعتکاف کرنے کے بعد طاق راتوں کو پائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس رات کو بھی پالے۔ اللہ کا اعلان، نبی کا اعلان ہے کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا، ہم اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں چڑھا دیں گے۔ اگر آپ اس کو جوڑیں گے، کاؤنٹ کریں گے، تو آپ کو یہ 83 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر اعتکاف جیسی عبادت، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر، اولاد کی محبت کو چھوڑ کر، دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کر، دنیا کی چمک اور دمک کو چھوڑ کر، اپنے مالک کی دہلیز پر ایک کونا پکڑ کر اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے تمام نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرمایا، تاکہ وہ اپنے مالک کو راضی کر سکے، دل کے اندر دنیا کی جو محبت ہے وہ نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف جیسی عبادت کو بھی اس ماہ مبارک کے اندر عطا فرمایا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر، اور اللہ کو جو ڈوٹا ہوا رب ہے اس کو راضی کرنے کی وجہ سے، تو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اس شخص کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ وقت نکالو، وہ مالک آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولے کھڑا ہے، اور اس کے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے مغفرت چاہنے والا، کون ہے رزق میں وسعت پیدا کروانے والا۔ یہ اللہ آپ کے لیے، نبی کے چاہنے والوں کے لیے اعلان فرماتا ہے۔ وقت گزر رہا ہے اور گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ میرے بھائی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا اسوہ حسنہ، جس کو قرآن نے بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی کے طریقے میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ ایک صحابی ہیں، ان کی محبت کا اندازہ آپ دیکھیے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، مگر نبی کے طریقے پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی شریعت پر اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نہیں چلتے۔ آج مصیبتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور مصیبتوں نے ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ ایک صحابی رات کے وقت میں اٹھتے ہیں، 2-2:30 بجے کا وقت ہے، اللہ کے نبی گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دن بھر نبی کا دیدار نہیں ہوا، نبی کی زیارت نہیں ہوئی، نبی کو دیکھا نہیں، اور جب تک نبی کو نہ دیکھ لیتے تھے دل کو قرار، چین اور سکون نہیں آتا تھا۔ آپ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ کے رسول باہر آتے ہیں، اور رات کے وقت میں ان صحابی سے پوچھتے ہیں کیا بات، کیا پریشانی ہے، کوئی بات، کوئی ضرورت؟ وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، دن بھر آپ کو میں نے نہیں دیکھا، آپ کا دیدار نہیں ہوا، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، کروٹ بدلتا رہا، بے چین ہو گیا، آنکھوں سے نیند دور ہو گئی، جب تک میں نے یہ سوچا کہ نبی کا ایک بار چہرہ نہ دیکھ لوں، چہرہ انور کا دیدار نہ ہو جائے، دل کو قرار اور سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ نے چہرہ دیکھ لیا، ملاقات ہو گئی، حسرت پوری ہو گئی، دیدار ہو گیا۔ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اب میں نے آپ کو دیکھ لیا، دل کو قرار آ گیا، چین مل گیا، بے قرار دل کو قرار آ گیا۔ بس واپس ہو رہے تھے، واپس لوٹ کر پھر آتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ایک بات مجھے ستا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، اور جنت کے کسی نچلے درجے میں یا کہیں ہمیں وہاں رکھ دے، مگر آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، اللہ تو آپ کو اعلیٰ علیین میں جنت کی چابی عطا فرمائیں گے، آپ مقام علو میں ہوں گے، اور میں دیدار آپ کا کیسے کروں گا، آپ کا چہرہ انور، آپ سے میری ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ کہنا تھا، نبی رونے لگتے ہیں۔ نبی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ان صحابی کو کچھ بات کہہ کر تسلی دے دیں، ان کو دلاسا دے دیں۔ آسمان کا رب دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو تسکین اور سکون پہنچانے کے لیے اس آیت کا نزول فرمایا، جو امت مسلمہ کے لیے رہنمائے ہدایت ہے، مشعل راہ ہے۔ اگر امت کا مسلمان نوجوان اگر اس آیت کے ضمن میں اپنی زندگی کو گزارے تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت جبریل امین ایک آیت لے کر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی، جواب آپ نہیں دیں گے، جواب آج ہم دیں گے، آپ ان کو سنا دیجئے۔
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو بھی شخص اللہ اور اس کے نبی کے طریقے کو اپنائے گا اور ان کی مرضی پر زندگی گزارے گا تو اس کا انجام نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ہوگا. ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ پاک طریقہ، دنیا اس طریقے کو اپنا لے، ہمارے لوگ اس طریقے کو اپنا لیں، دنیا ان کے قدم چومے گی اور آخرت میں ان کی کامیابی مقدر ہو جائے گی. میرے بھائی، وقت لمبا ہو رہا ہے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ حالات حاضرہ پر بھی بات کرنی ہے، جمعیت علماء کی کارگزاری بھی سنانی ہے. اللہ کمیٹی والوں کو، صدر صاحب کو، سیکریٹری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جمعیت علماء کی بات رکھنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بھائی، آپ حضرات جمعیت علماء سے واقف ہوں گے، اس کی تاریخ سے، اس کی کارگزاری سے. 100 سال جمعیت علماء کو ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو وہ مخلص بندے عطا فرمائے ہیں. اگر میں نام لینا چاہوں وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. جمعیت علماء 1919 میں بنائی گئی جماعت تھی. آج 104 سال اس جماعت کو ہو گئے ہیں. وہ دن ہیں اور آج کا دن ہے. اللہ کا فضل ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے خدمت اس سے لی ہیں، آپ سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے. جمعیت علماء ہر سال اپنا رپورٹ کارڈ کارگزاری پیش کرتی ہے. جمعیت علماء پوری خدمت کو پیش کرتی ہے. گزشتہ سال بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ بات رکھی تھی. آپ نے مفتی عبدالسمیع کا نام سنا ہوگا. آج جمعیت علماء 75 ایسے لوگوں کا کیس لڑ رہی ہے جن کو عدالت نے، کورٹ نے، سول کورٹ نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے. 75 ایسے لوگ ہیں جو پھانسی کا پھندا ان کے لیے تیار ہو چکا ہے، اور 600 ایسے لوگ ہیں جو 10 سال اور 20 سال سے جیل کے اندر بند ہیں. میرے بھائی، مفتی عبدالسمیع 7 سال جیل میں رہ کر آئے. انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی، انہوں نے اپنا دکھ بیان کیا، انہوں نے اپنی داستان بیان کی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک چھوٹی بچی اسکول میں پڑھتی ہے. جب اسکول سے واپس آ رہی تھی تو اس نے کسی مولانا کے اوپر، کسی مولوی کے اوپر ایک نگاہ ڈالی. اس کو کوئی مولانا صاحب نظر آئے جو لال رومال ڈالے ہوئے تھے. وہ یہ سمجھی کہ یہ میرے والد ہیں، میرے ابو ہیں. گھر پہنچتی ہے، اپنی ماں کا دامن اور اپنی ماں کے ٹانگوں سے چپٹ جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے، امی جان آج میں نے اپنے ابو کو دیکھا، ابو جان کو دیکھا. ماں رونے لگتی ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی طریقہ نہیں کہ اس بچی کو دلاسا کیسے دیا جائے. وہ ماں جس کا شوہر 7 سال دور ہے، وہ باپ جس کا لخت جگر سلاخوں کے پیچھے ہیں. اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. آزادی، فریڈم، خوشحال زندگی، کھلی فضا میں زندگی گزارنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت، کوئی آزادی نہیں ہو سکتی. وہ ماں اپنی بچی سے کہتی ہے، میری بچی تیرے باپ 7 تالوں کے اندر بند ہیں، وہ نہیں آئیں گے، تجھے دھوکہ ہوا، تجھے مغالطہ ہوا. ماں الگ رونے لگتی ہے، بچی الگ رونے لگتی ہے. انہی کا ایک واقعہ یہ ہے، ان کا ایک بیٹا اسامہ جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھاگلپور یونیورسٹی جاتا ہے. بہار کے اندر وائس چانسلر اس کو ایک فارم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا نام مینشن کرو. میرے بھائی، دہشت گردی کا الزام، دہشت گردی میں جو ماخوذ ہیں، آپ ان کے گھروں کا حال جانیے. وہ گھروں کے اندر نہیں ہیں، بچوں سے دور ہیں، باپ سے دور ہیں، والدہ سے دور ہیں. وہ بیوی، وہ بہن، وہ بیٹی آج اپنے باپ کے انتظار میں، اپنے بھائی کے انتظار میں راہ تک رہی ہے. آنکھوں کا پانی سوکھ چکا ہے. وہ بوڑھا باپ جس نے خواب دیکھے، تمنائیں دیکھی،
آرزو دیکھی کہ بیٹا ہے، جوان ہو گیا، جوانی ہو گئی، بڑھاپے کا سہارا ذریعہ بنے گا، مگر حالات نے اس کو جیل کے اندر پہنچا دیا۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ معاشرے کے لوگ ایسے لوگوں سے اپنا رشتہ توڑ لیتے۔ دہشت گردی کا الزام بڑا خطرناک الزام ہے۔ مفتی عبدالسمیع بیان فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا بھاگلپور یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہے، وائس چانسلر ایک فارم دیتے ہیں، فارم دینے کے بعد اس سے کہتے ہیں پوری ڈیٹیل لکھو، اپنے باپ کا نام لکھو۔ وہ باپ کا نام کیا لکھتا؟ ماں برابر میں کھڑی ہے، ماموں برابر میں کھڑا ہے، نام کا باکس آتا ہے، باپ کا نام کے آگے قلم رک جاتا ہے، لکھنا نہیں چاہتا، اس بیٹے کے آنکھوں میں آنسو، ماں الگ روتی ہے، باپ جیل کے اندر ہے۔ اگر وہ لڑکا اپنے باپ کا نام مینشن کرتا ہے، لکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی والے اس وجہ سے اس کے داخلے کو ختم کر دیں کہ دہشت گرد کے بیٹے کو ہم نہیں لے سکتے۔ میرے بھائی آپ تصور کرو، اس شخص نے، اس لڑکے نے باپ کا نام نہیں لکھا اور یہ کہا کہ میرے باپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فک العانی یعنی الاسیر۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ آج ہم تصور کریں، غور کریں میرے مسلم نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، خوبصورت بچے دیے ہیں، باپ جب گھر میں آتا ہے تھک ہار کر آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، وہ معصوم بچہ ایک بار مسکرا دیتا ہے، باپ کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ جو سینکڑوں خاندان کے چشم و چراغ ان کے بیٹے جب جیلوں کے اندر بند ہیں، وہ نہ تو سحری کا انتظام کر سکتے ہیں، نہ اپنے بہن کی، نہ اپنے بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے تنہائی میں غور کیا کہ ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی جو جیلوں کے اندر بند ہے؟ ان کے معصوم بچے، انہوں نے خواب دیکھے تھے، کچھ آرزویں پالی تھی، کچھ حسرتیں پالی تھیں کہ باپ آئیں گے، کھلونا دلوائیں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے، مگر نہ تو ان کی عید، نہ ان کی خوشیاں، نہ ان کا رمضان، نہ ان کی افطاری خوشی سے گزرتی ہے۔ کیونکہ میرے بھائی آج سینکڑوں خاندان جیلوں کے اندر بند ہیں۔ گھر کا چشم و چراغ، گھر کا کمانے والا، گھر کا سب کچھ اگر جیل کے اندر بند ہو جائے تو اس گھر کے اوپر جو آفت آتی ہے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ جمعیت علماء 75 ایسے لوگوں کا کیس لڑ رہی ہے جو کسی کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، بھائی کے، بہن کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، نہ جانے کتنے بچے ان کے ہوں گے، اپنے باپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ بیٹی کی عمر 3 سال ہے، باپ 20 سال کے بعد جیل سے رہا ہو کر آتا ہے، بیٹی پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ جے پور کے اندر 2008 کے اندر بم بلاسٹ ہوا، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ جمعیت علماء نے سول کورٹ میں ان کا کیس لڑا، ہائی کورٹ میں کیس لڑا اور اللہ کا فضل ہے باعزت بری ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بے شمار احادیث اس تعلق سے آئی ہیں۔ زمانہ ماضی میں جب قرآن بتدریج اتر رہا تھا تو اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ غلاموں کو، باندیوں کو، قیدیوں کو آزاد کرو، کیونکہ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَفِي الرِّقَابِ کہ قیدیوں کو چھڑانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت کو پیش کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے، حالات ہیں، بہت بڑی جماعت ہے، تحریک ہے، ملک کی آزادی میں بہت بڑا رول اس کا کردار ہے، 100 سال کی خدمت اس کی روشن تاریخ ہے۔ آج اس کی جو صدارت سید مولانا ارشد مدنی فرما رہے ہیں، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کے لخت جگر ہیں، 85 سال کی عمر ہے۔ اس عمر میں بھی ایسے ایسے لوگ حضرت کے پاس آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے بچے کو گرفتار کر لیا، کیس لڑنے کے لیے حالات نہیں، آپ ہمارا کیس لڑو۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نظام کو بیان فرمایا، اور ایک آیت اور پڑھی تھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ نماز کے ذکر کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، واسجد واقترب، اور اللہ کے بندوں کی مدد کر کے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں فرماتا ہے کہ وہ شخص ان مسلمانوں کے لیے جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ راہ خدا میں خرچ کریں گے تو اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے، کہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس ایک دانے کی طرح ہے کہ ایک کسان زمین کی چھاتی کو، اس کے سینے کو پھاڑ کر اللہ کے حکم پر ایک دانہ زمین پر ڈالتا ہے، اللہ ایک دانے کی وجہ سے 7 بالیاں عطا فرماتا ہے، 7 بالیں پیدا فرماتا ہے، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت نے ایک دانے کی وجہ سے 7 بالیاں پیدا فرمائیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ آپ تصور کرو، اندازہ کرو کہ ایک دانے کی وجہ سے، 1 روپیہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ میرے بھائی، یہی آپ سے اپیل کرنا ہے کہ وہ مظلوم ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، کیس لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، ڈر اور خوف اتنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دہشت گرد کے الزام میں ہمیں بھی جیل کے اندر بند کر دیا جائے۔ اگر بھائی ہے تو بھائی رشتہ توڑ لیتا ہے، چچا ہیں تو چچا رشتہ توڑ لیتے ہیں، اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے اپنے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، ایمان ایمان بھی ان کے دلوں میں ہے، کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی مدد کر کے ہمیں کیا ملے گا، نہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اور اللہ کے رسول نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ایک بلڈنگ کی طرح ہیں کہ ایک بلڈنگ کا حصہ دوسری بلڈنگ کے حصے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمان آپس میں اسی طرح ہیں۔ میرے بھائی، اس ماہ مبارک کے اندر بہت بڑا مجمع ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہوگا، اللہ نے رونے والا دل دیا ہوگا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ آپ تصور کریں، تنہائی میں غور کریں، اپنے معصوم بچوں کو بٹھائیں اور یہ صرف غور کر لیں، اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ تو نے ہمیں اس مصیبت میں گرفتار نہیں کیا۔ مگر ہمارے جو بھائی ہیں، اللہ ان کی رہائی کو مقدر فرما دے۔ جمعیت علماء لڑتی ہے، بہت لمبی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں آپ کے تعاون کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے۔ مگر میرے بھائی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی سارے کیس لڑتے ہیں، اور ایک کیس کی فیس آپ تصور کریں، سلمان خورشید، کپل سبل کو ہم ہائر کرتے ہیں، 20 لاکھ روپے کی ایک کیس کی فیس ہوتی ہے۔ مگر اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جمعیت سے اور جمعیت علماء کے صدر محترم سے کام لے رہا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم نے مفتی عبدالسمیع کہ جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے 7 سال جیل میں رہے، 10 سال جیل میں رہے، کوئی 15 سال جیل میں رہتا ہے، تو جمعیت علماء بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی، کیونکہ ان کے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے، کمانے والا جیل کے اندر ہے، بچوں کے لیے کچھ لا نہیں سکتا۔ ایسے موقع سے جمعیت علماء ہر مہینے 5,000 روپے، 10,000 روپے دیتی ہے تاکہ زندگی کا گزارا ہو سکے۔ دیتے وقت یہ غور کر لینا کہ اللہ کا فضل ہے، اس طرح کی مصیبت پریشانی ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جاتے وقت آپ زکوٰۃ کے ذریعے، امداد کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، ایصال ثواب کے ذریعے اگر آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، رسید لے سکتے ہیں، چادر میں چندہ ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص میری بات بعد میں سمجھ میں آئے یا دل کو لگ جائے
یا دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ یہ ہمارے اپنے ہی تو ہیں، ایمان والے ہیں، مصیبت آئی ہے، آزمائش میں ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا ان پر حق یہ ہے کہ اگر ہمارا ان سے اخوت کا رشتہ نہیں، بھائی کا رشتہ نہیں، خون کا رشتہ نہیں، مگر نبی نے فرمایا کہ انسانیت کا رشتہ، دین کا رشتہ خون سے بڑھ کر ہوتا ہے، اگر یہ سوچ لیں تو آپ بعد میں بھی ہمارے صدر صاحب کو، سیکریٹری صاحب کو، یا ہمارے جمعیت علماء کے ذمہ دار شیخ آدم ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں، پھر رسید لے سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی قدردانی اور توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے میں کوشش کریں کہ ہمیں اللہ اعتکاف کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو آپ 1 دن کا اعتکاف کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو منور فرما دے گا۔ وہ اللہ جس نے سب کچھ آپ کو عطا فرمایا، مال، دولت، گاڑی، بنگلہ، خوشی، تمام نعمتیں، کیا اس اللہ کے لیے 1 دن ہم لگا نہیں سکتے؟ دہلیز پر آؤ، اللہ کو راضی کر لو، دل کو پاک صاف کر لو۔ میرے بھائی، اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بات لمبی ہو گئی، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ایک بات آپ کے لیے، جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے ایک خط لکھا ہے۔ گزشتہ سال آپ کا تعاون ملا، حضرت نے آپ کے لیے دعائیہ کلمات اور آپ کے لیے کہا ہے کہ صدر صاحب کا اور کمیٹی کے ذمہ داروں کا اور آپ تمام مقتدیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ، جو جمعیت علماء کے لیے دامے درہم سخنے تعاون فرماتے ہیں، اور جمعیت علماء آپ کے تعاون سے بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ اللہ آپ کے دینے کو بے حد قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔